اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش کے عنوان پر گفتگو جاری ہے۔ مرحوم آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی کی کتاب در جستجو عرفان اسلامی کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، اور جہاں کہیں مناسب وضاحت کی ضرورت پیش آتی ہے ہم اس وضاحت کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اور اس تیسری فصل میں اس کتاب سے ہم در واقع صحیح عرفان اسلامی کی خصوصیات کو بیان کر رہے تھے۔ یہ تیسری فصل اپنے اختتامی مراحل کے قریب آ چکی ہے۔ مرحوم آیت اللہ مصباح یزدی اس فصل کے آخر میں 3 نہایتی اہم سوالات کو بیان کر رہے ہیں اور ان سوالات کا جواب پیش کر رہے ہیں۔ آج صرف ہم ایک سوال کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اور پھر انشاءاللہ ان 3 سوالوں کو مکمل کرنے کے بعد ہم چوتھی فصل میں داخل ہوں گے کہ جس میں باقاعدہ طور پر صحیح عرفان اسلامی کی تعلیمات کو بیان کیا جائے گا۔ لہٰذا یہ سوال جو اس فصل کے آخر میں بیان کیا گیا، اس سوال میں یوں بیان کیا جا رہا ہے کہ مختلف دینی مکاتب، مختلف مسالک، مختلف مذاہب میں ایسے عرفانی دستورات موجود ہیں کہ اگر ہم ان دستورات پر عمل کریں تو خداوند متعال تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم مختلف دینی عرفانی نظریات میں موجود جو وظائف ہیں ان پر عمل کر سکتے ہیں یا عمل نہیں کر سکتے۔ یعنی عرفان اسلامی کی جب ہم بحث کر رہے ہیں تو اس بحث کے دوران یہ سوال ابھرتا ہے کہ عرفانیات میں وہ مذاہب جو غیر الہی مذاہب ہیں، جیسے ہندوازم ہے، بدھزم ہے، یا اس کے علاوہ جتنے بھی مذاہب اس دنیا میں موجود ہیں، اور ہر مذہب کا ایک عرفانی گروہ موجود ہے، اس عرفانی گروہ میں کچھ ایسے وظائف ان کے پاس موجود ہیں جن وظائف پر عمل کر کے وہ خداوند متعال تک پہنچتے ہیں۔ تو کیا ہم ان وظائف میں سے کسی وظیفے کا انتخاب کر سکتے ہیں؟ در واقع دوسرے ادیان میں جو ان کی عرفانی عملی روش موجود ہے، کیا ہم اس عملی روش سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ یہاں مثال کے ذریعے سے اس سوال کو مزید آگے آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچایا جائے کہ عرفان ہند میں، یعنی ہندوؤں کے عرفان میں باقاعدہ تمرکز کے لیے، یعنی انسان اگر مراقبہ کرنا چاہے تو تمرکز کے لیے اسے یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو موم بتی کی جو شعاع ہے اس کے اوپر متمرکز کرے، متوجہ کرے، اور اس پر توجہ کرنے کے نتیجے میں انسان اپنے ذہن سے غیر ضروری تصورات کو باہر نکال سکتا ہے۔ لہٰذا جس قدر انسان موم بتی کی اس شعاع پر، اس روشنی پر، اس شمع پر انسان جس قدر اپنی توجہ کو اور اپنی آنکھوں کی ٹکٹکی کو باندھ کر انسان اپنی توجہ کو اس کی طرف متوجہ کرے گا، تو اس توجہ کے نتیجے میں انسان کے افکار منسجم ہو جائیں گے، انسان کی توجہ ایک جگہ پر متمرکز ہو جائے گی، اور اس توجہ کے تمرکز کے نتیجے میں انسان کے ذہن سے مختلف قسم کے خیالات جو ہیں وہ باہر نکل جائیں گے۔ انسان کا ذہن بالکل خیالات سے پاک، صاف، تمیز، شفاف ہو جائے گا۔ اب ایسی صورت میں جب انسان کا ذہن اس کے اپنے کنٹرول میں آ چکا ہے، وہ خداوند متعال تک بہتر انداز میں پہنچ سکتا ہے۔ اور پھر جس قدر انسان اپنی اس توجہ کے دورانیے میں
اضافہ کرتا جائے گا، اس کے خیالات جو ہیں وہ منسجم ہوتے جائیں گے، اور آہستہ آہستہ انسان اپنی توجہ کو ایک ایسے مرحلے پر لے آتا ہے کہ وہ غیر کی طرف اصلاً توجہ ہی نہیں کرتا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یا اس شے کی طرف متوجہ ہوتا ہے جس شے پر اس نے تمرکز اختیار کیا ہے۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کیا حرج ہے؟ اگر ہم ان ہندو کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ان کے جو مکتب عرفانی میں بیان کردہ ایسے وظائف جو انسان کی توجہ کو متمرکز کرتے ہیں اور انسان کی توجہ کو غیر خدا سے ہٹا کر ایک خاص شے کی طرف اس کو لے جاتے ہیں، اگر ہم مسلمان اس شے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمرکز کے لیے اپنے ذہن میں لے کر آئیں اور اپنے ذہن میں جو اضافی خیالات ہیں ان اضافی خیالات سے اپنے ذہن کو پاکیزہ کر لیں، اپنی روح کو پاکیزہ کر لیں، تو ایسے وظائف کو انجام دینے میں کیا حرج ہے؟ ہم ایسے وظائف کو انجام دیں گے تاکہ غیر خدا سے خود کو منقطع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقیناً ہم اپنے افکار کو، اپنے خیالات کو کنٹرول کر لیں گے، اللہ کے غیر سے اپنی توجہ کو ہٹا کر اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کریں گے، اور اس کا نتیجہ بہت ہی اچھا نکلے گا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے گا۔ تو پس عزیزان محترم، اس میں کیا حرج ہے کہ اگر غیر الہی مذاہب میں ایسا کوئی نظریہ موجود ہے اور اس نظریے پر عمل کرنے کے نتیجے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے کہ ہم اس مذہب میں موجود اس عرفانی وظیفے پر عمل کرتے ہوئے اللہ کا تقرب حاصل کریں؟ یہ سوال ہے جسے آیت اللہ مصباح یہاں ایڈریس کر رہے ہیں، اس سوال کو بیان کر رہے ہیں اور پھر اس سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ لیکن اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک نقطہ جسے بیان کر دینا نہایت ہی ضروری سمجھتے ہیں آیت اللہ مصباح، وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت دور حاضر میں دنیا کے مختلف اسلامی ممالک میں مختلف ایسی سرگرمیاں موجود ہیں، ایسی جو تحریکیں یا ایسے ادارے یا ایسے گروہ موجود ہیں جن کا مقصد بنیادی طور پر خالص اسلامی اقدار اور اسلامی تعلیمات سے مقابلہ کرنا ہے، اسلام کو سرنگو کرنا ہے، اسلامی عقائد، اسلامی نظریات، اسلامی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ لہٰذا بعض دنیا کے ممالک میں یہ سرگرمیاں مخفی طور پر انجام دی جاتی ہیں لیکن ہدف ان کا یہی ہے، اور بعض اسلامی ممالک میں یہی سرگرمیاں مختلف ٹائٹلز کے ذریعے سے، مختلف عناوین کے ذریعے سے علنی طور پر انجام دی جاتی ہیں، لوگوں کو اپنے گرد جذب کیا جاتا ہے، جمع کیا جاتا ہے، چاہے وہ عرفان کے نام پر جمع کیا جائے، چاہے وہ انسان کی ذہن کو تمرکز دینے کے لیے لوگوں کو اپنے گرد جمع کیا جائے، لیکن ان کے پس پردہ در واقع لوگوں کو ایسے اعمال کے ذریعے سے بدھزم کی طرف رغبت دلانا ہوتا ہے، اور پھر انسان جب ایسے اداروں میں اپنا نام لکھواتا ہے، باقاعدہ ایڈمیشن لیتا ہے، ان کے کورس کرتا ہے، تو انہیں باقاعدہ وہ اسناد بھی دیتے ہیں، سرٹیفکیٹس بھی دیتے ہیں، انہیں مختلف قسم کے درجوں کا بھی بتا دیتے ہیں کہ اب آپ اس سٹیج پر اور اس درجے پر فائز ہیں، لہٰذا وہ مزید آگے لوگوں کو جو ہے وہ اپنی اسی فیلڈ میں جذب کر سکتے ہیں، لوگوں کو مزید آگے اسی کورس کو جو انہوں نے ان اداروں میں کیا ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے جا کر سادہ لوح مسلمانوں کو اپنے گرد جمع کرتے ہیں، در واقع دھوکہ دیا جاتا ہے اور انہیں جو ہے وہ بدھزم کی طرف غیر محسوس انداز میں جو ہے وہ متوجہ کروایا جاتا ہے۔ لوگ تصور کرتے ہیں کہ اس قسم کے اعمال کو انجام دینے سے یا ایسے اعمال کی پریکٹس کرنے سے در واقع وہ سیر اللہ کا سفر طے کر رہے ہیں، وہ عرفانی حقائق کو کشف کر رہے ہیں، وہ باقاعدہ ان کے سامنے ایک ایسی حقیقت منکشف ہوتی ہے جو پہلے
ان کے پاس ایک ایسی کنڈیشن موجود نہیں تھی۔ ان کا وجود ہلکا ہو جاتا ہے جب ان کے ذہن سے اضافی قسم کے خیالات اور اضافی قسم کے رجحانات کا خاتمہ ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ ایک پرسکون زندگی کو محسوس کرتے ہیں، ان کے وجود میں ایک لطافت آ جاتی ہے، وہ ایک ایسے احساس کو محسوس کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ان کے ذہنوں میں یہ تصور آتا ہے کہ ہم اس روش پر چلنے سے پہلے، یہ جو مراقبے کی خاص روش ہے، اس روش پر چلنے سے پہلے ہم جو عام طور پر ایک سادہ سے مسلمان تھے تو وہ ہمارے اندر یہ ایسی کنڈیشن نہیں تھی۔ پس اس کا مطلب ہے کہ اسلامی تعلیمات میں یا اسلامی علماء نے ہمیں ایک بہتر راستے کی طرف گائیڈ نہیں کیا ہے۔ یہ جو مؤسسہ یا یہ جو ادارہ یا یہ جو یونیورسٹی آئی ہے جس نے ہمیں یہ کورس کروایا ہے، اس کے کورس کرنے کے نتیجے میں ہمارے وجود میں ایک ایسی روحانیت ایجاد ہوئی ہے جسے ہم پہلے در واقع نہیں درک کر پا رہے تھے۔ لہٰذا آہستہ آہستہ وہ اپنے مذہب کے نظریات پر نظر ثانی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ راستہ جسے ہم نے اب انتخاب کیا ہے یہ بہتر راستہ ہے۔ تو یہ بات تو بطور مقدمہ آیت اللہ مصباح یزدی نے بیان کی کہ در واقع ایسی تحریکوں کے پیچھے اور ایسے سوالوں کے پیچھے استعماری سوچ کار فرما ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں آیت اللہ مصباح سوال کا جواب دینے کے لیے، اور فرماتے ہیں کہ عزیزان محترم توجہ کریں کہ اللہ تک پہنچنے کے دو راستے ہمارے پاس موجود ہیں۔ اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ خدائی راستہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا یہ خدائی راستہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دکھایا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، پھر ان انبیاء کے ذریعے سے انسان تک اپنا پیغام پہنچایا ہے کہ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے، اپنی فطری آواز پر لبیک کہنا چاہتا ہے اور اپنی فطرت میں خدا جوئی کے احساس کو تسکین پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تلاش کرنا چاہتا ہے، تو وہ انبیاء کی تعلیم کردہ تعلیمات پر عمل کرے، خدا تک پہنچ جائے گا۔ پس ہمارے پاس پختہ، محکم اور جامع دستور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موجود ہے، جسے خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، اور یہ پختہ دستور جسے محمد مصطفیٰ خداوند متعال کی جانب سے لے کر آئے، اس دستور کا نام قرآن ہے، اور اسی قرآن میں خداوند متعال نے محمد مصطفیٰ کے دین کو یعنی دین اسلام کو کامل ترین، جامع ترین، پسندیدہ ترین دین کے طور پر متعارف کروایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ پس اللہ تک پہنچنے کا راستہ جسے محمد مصطفیٰ نے ہمارے لیے بیان کر دیا ہے اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اس راستے کو مشعل راہ کے طور پر قرار دیا ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، کہ دو گراں بہا گوہر آپ کے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میرے اہل بیت ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے، اور یہ دونوں آپ کو مجھ تک حوض کوثر پر لے کر آئیں گے۔ اگر آپ ان دونوں میں سے کسی ایک سے افتراق ایجاد کریں گے یا دوری ایجاد کریں گے یا بے رغبتی ایجاد کریں گے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا عزیزان محترم، پہلا راستہ جسے آیت اللہ مصباح فرما رہے ہیں وہ ہے خدائی راستہ، اور خدائی راستہ انبیاء کے ذریعے سے پیغام الہی کی صورت میں ہم تک پہنچا ہے، اور اگر ہم اس پیغام الہی پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب اگر تمام انبیاء میں دیکھا جائے تو تمام انبیاء کے سرور و سردار خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ ہیں، جن کی شریعت جامع تر شریعت ہے، جن کا بیان کردہ دستور الہی کامل دستور ہے اور قیامت تک بشریت کے لیے مشعل راہ ہے۔ لہٰذا اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو ہمیں تمام انبیاء کو
جو ہے وہ ان کی نبوت کو تسلیم کرنا ہے، ان کے پیغام کو تسلیم کرنا ہے، لیکن ہمارا وظیفہ ہے کہ خاتم الانبیاء کی جامع شریعت پر عمل کریں، اور اس شریعت پر عمل کرنے کے نتیجے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں۔ پس پہلا راستہ خدائی راستہ ہے، اور اس خدائی راستے پر چل کر ہم دین مبین اسلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں۔ دوسرا راستہ آیت اللہ مصباح فرما رہے ہیں کہ شیطانی راستہ ہے، یعنی شیطان نے ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمارے سامنے ایک راستہ بیان کیا ہے کہ اگر تم اس راستے پر چلو گے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہو۔ اس راستے کو شیطان نہایت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے بیان کرتا ہے، اور ہمیں یہ ترغیب دلاتا ہے کہ پوری دنیا میں آپ تمام مذاہب کا مطالعہ کریں، جہاں کہیں سے کوئی اچھی چیز آپ کو ملتی ہے اس چیز کو اخذ کر لیں، اور اپنے لیے ایک حریت کا جو پیغام ہے وہ آپ کے وجود میں ہونا چاہیے کہ انسان کو ہر اچھی بات پر عمل کرنا چاہیے۔ بس کچھ ہندوازم سے لے لیں، کچھ بدھزم سے لے لیں، کچھ مسیحیت سے لے لیں، کچھ یہودیت سے لے لیں، کچھ مانویت سے لے لیں، اور جہاں جہاں کہیں سے انسان کو جو کچھ ملتا ہے انسان اس کو جمع کر کے ایک معجون اپنے لیے تیار کر لے اور اس پر عمل کرے۔ اب دیکھیں کہ کیسے انسان جو ہے وہ کمال حاصل کر سکتا ہے، جیسے دین مانویت نے کیا۔ خوب عزیزان محترم، یہ راستہ در واقع شیطان کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ بس ایسا ممکن ہے کہ اس راستے میں ہمارے لیے ایسے عرفانی حقائق کو، ایسے دستورات کو بیان کیا جائے کہ ہم ان دستورات پر اگر چلیں تو ہمارے لیے کچھ اجمالی طور پر کچھ ایسے حقائق منکشف ہو جائیں جن سے متاثر ہو کر ہم کہیں کہ یہ راستہ بہت ہی اچھا راستہ ہے۔ اور عزیزان محترم، آیت اللہ مصباح یہاں تاکید فرما رہے ہیں کہ ہم نے پہلے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تمام عرفانی مکاتب جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں، ہم یہ قسم کھا کر نہیں کہہ سکتے کہ وہ عرفانی مکاتب 100% باطل نظریات پر مشتمل ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ان عرفانی نظریات میں حق نظریہ بھی موجود ہے اور باطل نظریہ بھی موجود ہے۔ ایسے مخلوط نظریات ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ہم اس نقطے کو پہلے آغاز ہی میں بیان کر چکے ہیں کہ در واقع انسان کی فطرت میں خدا جوئی اور خدا کی تلاش انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ ہر انسان فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ اس کی پہچان حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی عبادت حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے اس روحانی بعد کو کامل کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا ہر انسان فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے، اور انسان کی اسی فطری پیاس کو مد نظر رکھتے ہوئے خداوند متعال نے اس زمین پر پہلا انسان جو بھیجا حضرت آدم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام، جو ابو البشر ہیں، وہ نبی الہی ہیں، اور وہ سب سے پہلے انسان ہیں جو اس دنیا میں آئے، الہی پیغام لے کر آئے، اور پھر اپنی اولاد کو اس الہی پیغام کے ذریعے سے انہوں نے خداوند متعال کی طرف متوجہ کیا، اور اپنی اولاد کے وجود میں خدا جوئی کی جو فطری حس تھی اسے تسکین بخشا۔ پس تمام الہی ادیان جو اس دنیا میں موجود ہیں ان میں انسان کی اسی فطری پیاس کو بجھانے کے لیے مطالب موجود ہیں۔ اب جب ادیان ایسے اس دنیا میں موجود ہیں، ان میں تحریف ایجاد ہو چکی ہے، تو اس تحریف کے باوجود اس فطری پیاس کو بجھانے کے لیے وہاں حقائق ابھی بھی باقی موجود ہیں۔ پس ہم کہہ سکتے ہیں کہ گویا کہ تمام ادیان تحریف شدہ ادیان ہیں، لیکن ان میں جو باطل نظریات ہیں وہ تحریف شدہ نظریات ہیں، اور جو درست سچے خالص نظریات ہیں وہ حقائق پر مشتمل نظریات ہیں۔ لہٰذا تمام الہی ادیان اس وقت تحریف شدہ ہیں اور ایک معجون کی صورت میں آ چکے ہیں، حق اور باطل پر مشتمل۔ لہٰذا یہاں شیطان انسان کے وجود میں انحراف ایجاد کرنے کے لیے اسے ایسے امور کی طرف ترغیب دلاتا ہے جو حق اور باطل کا مجموعہ ہوں۔ انسان جب ایسے ادیان میں حق پر مشتمل مطالب کو مشاہدہ کرتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، اس کے وجود میں کوئی تبدیلی ایجاد ہوتی ہے، تو شیطان اس کو کہتا ہے کہ دیکھا تم نے اس پر عمل کیا تو تمہیں کس قدر جو ہے وہ
بہتر راستے کی طرف رہنمائی ہوئی ہے۔ اب اگر اسی دین کی دوسری تعلیم پر بھی عمل کر لو تو تمہارے لیے کیا نور علی نور ہو جائے گا۔ لہٰذا شیطان پہلے انسان کو درست راستے کی طرف گامزن کرواتا ہے، جب انسان اس سے نتائج مثبت کو مشاہدہ کرتا ہے تو پھر شیطان اسے منفی راستے کی طرف بھی گامزن کرتا ہے۔ مرحوم آیت اللہ بہجت یہاں بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا کرتے تھے کہ شیطان انسان کو ایک گناہ کروانے کے لیے اس سے پہلے 99 نیکیاں کروائے گا۔ جب انسان 99 نیکیاں کر لے گا تو پھر انسان شیطان کی بات پر مطمئن ہو جائے گا، اور آخری بات پر جب انسان پہنچے گا تو انسان کہے گا کہ جہاں مجھے اس نے 99 باتیں بتائی ہیں اور وہ 99 باتیں بالکل درست ہیں تو یہ آخری بات بھی بالکل درست ہوگی، لہٰذا انسان اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرتا اور اس بات پر آنکھیں بند کر کے انسان عمل کر لیتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ خسارت میں مبتلا ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ ہلاکت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جہاں انسان نے 99 امور پر تحقیق کر کے عمل کیا ہے، اس کا وظیفہ بنتا ہے کہ وہ 100ویں مطلب پر بھی تحقیق کرے اور اچھی طرح سے چھان بین کر کے اس کے بعد اس کے نتیجے کو اخذ کرے کہ یہ نتیجہ درست نکلتا ہے یا غلط نکلتا ہے، چونکہ شیطان انسان سے 99 نیکیاں کرواتا ہے اس ایک گناہ کی خاطر۔ لہٰذا انسان ہرگز یہ تصور نہ کرے کہ اگر ادیان غیر الہی میں یا تحریف شدہ ادیان میں کوئی اچھے مطالب موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ تمام دین اچھا ہے۔ لہٰذا اگر انسان ان ادیان میں موجود کسی ایک مطلب پر عمل کرتا ہے اور اس کو اس مطلب پر عمل کرنے سے کچھ نتیجہ حاصل ہوتا ہے تو وہ ایسا تصور نہ کرے کہ اس دین میں باقی مطالب بھی درست مطالب ہیں۔ میں اسلام پر عمل کرتا آیا ہوں 30 سال سے، لیکن مجھے وہ نتائج اسلام پر عمل کرنے سے نہیں ملے ہیں جو مسیحیت، یہودیت اور ہندوازم یا بدھزم میں عمل کرنے سے ملے ہیں، لہٰذا میں اس کے باقی آئین پہ بھی عمل کروں، شاید بہتر میرے لیے نتائج نظر آئیں اور میں بہتر خدا تک پہنچ سکوں۔ لہٰذا انسان کو شیطان ایسے گمراہ کرتا ہے۔ لہٰذا حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 50 میں ارشاد فرماتے ہیں فَلَوْ أَنَّ الْبَاطِلَ خَلَصَ مِن مِزَاجِ الْحَقِّ، اگر حق باطل کے امتزاج سے، ملاوٹ سے باہر نکل آتا، حق جدا ہو جاتا، باطل جدا ہو جاتا، لم یخف علی المرتادین، تو حق کی طلب میں، جستجو میں، تلاش میں نکلنے والے لوگوں پر حق مخفی نہ رہتا، لیکن حق باطل سے جدا نہیں ہوا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ الْحَقَّ خَلَصَ مِن لَبْسِ الْبَاطِلِ، اگر حق امتزاج باطل سے جدا ہو جاتا، انقطعت عنہ ألسن المعاندین، تو معاندین کی زبانیں اس سے بالکل جدا ہو جاتی۔ حق جدا ہو کے ان کے سامنے آ گیا، باطل ان کے سامنے جدا ہو کر آ گیا، تو اب معاندین کی زبانیں جو ہیں وہ حق اور باطل کو جدا طور پر تشخیص دے چکی ہیں۔ وَلَكِنْ يُؤْخَذُ، لیکن چونکہ یہ امتزاج سے جدائی ابھی ایجاد نہیں ہوئی ہے اور حق اور باطل آپس میں مکس ہو چکے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لیکن یؤخذ من ھذا ذِغْثٌ، کچھ اس سے مطلب کو اخذ کر لیا جاتا ہے، ومن ھذا ذِغْثٌ، اور کچھ مطلب وہاں سے لے لیا جاتا ہے، فیمتزجان، اور ان دونوں کو آپس میں مکس کر لیا جاتا ہے۔ جب کچھ مطلب یہاں سے لے لیا جائے، کچھ مطلب وہاں سے لے لیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَهُنَالِكَ يَسْتَوْلَ الشَّيْطَانُ عَلَى أَوْلِيَائِهِ، تو یہاں سے شیطان اپنے اولیاء پر تسلط جما لیتا ہے، قبضہ کر لیتا ہے اور ان پر مسلط ہو جاتا ہے، چونکہ ان کے سامنے حق اور باطل آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوا، اور شیطان نے اس چال کے ذریعے سے، یعنی ان سے 99 نیکیاں کروانے کے بعد ان سے ایک گناہ انسان سے شیطان نے کروا لیا ہے۔ لہٰذا ان مطالب میں جو غیر الہی ادیان کے مطالب ہیں، ان میں حق پر مشتمل مطالب کا ہونا ضروری ہے، اور یہ حق پر مشتمل مطالب ان ادیان کے باطل ہونے کی یا ان ادیان میں موجود حق پر مشتمل مطالب کے باطل ہونے کی دلیل نہیں ہے، چونکہ وہاں امتزاج ہو چکا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کا بہترین اور کامل ترین راستہ
اسلام ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بیان کیا ہے۔ لہٰذا آیت اللہ بہجت کا وہ جملہ کہ انسان سے ایک گناہ کروانے کے لیے شیطان انسان سے 99 نیکیاں کرواتا ہے اور ایسے حق اور باطل کو آپس میں مکس اپ کر دیتا ہے کہ انسان کے لیے ان سے جو تفکیک کرنا یا اس امتزاج سے حق اور باطل کو جدا کرنا یہ انسان کے لیے ممکن نہیں رہتا۔ لہٰذا انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام مطالب پر تحقیق کریں۔ لہٰذا ہمارے پاس جب ایک جامع کامل دستور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے موجود ہے تو ہمارا یہ ذمہ ہے کہ ہم اس جامع دستور پر عمل کریں۔ ان باطل غیر الہی مسالک میں موجود حق پر مشتمل مطالب کو اخذ کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے جب اسلام میں وہی حق مطلب یا اس سے بہتر حق مطلب ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم غیر الہی ادیان میں موجود مطالب جو حق پر مشتمل مطالب ہوں ہم ان پر عمل کیوں کریں جب ہمارے پاس ایک کامل اور جامع نسخہ موجود ہے۔ لہٰذا اس سوال کے جواب میں آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ عرفانی مسائل کی طرف رجحان انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ ہر انسان اپنی فطری آواز پر لبیک کہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تلاش کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا ہر دین نے انسان کی اس فطری آواز پر لبیک کہا ہے، انسان کے لیے خدا جوئی کے راستوں کو بیان کیا ہے۔ پھر ان ادیان میں تحریف ہو چکی ہے۔ اب اگر ان ادیان میں حق پر مشتمل کوئی مطلب آپ کو نظر آئے تو وہ ان ادیان کی حقیقت پر دلالت کرتا ہے، لیکن ان ادیان میں تحریف شدہ مطالب بھی موجود ہیں اور وہ جو باطل نظریات ہیں وہ در واقع ان ادیان میں تحریف شدہ نظریات ہیں۔ پس ادیان غیر الہی جو کسی زمانے میں الہی ادیان شمار ہوتے تھے وہ حق اور باطل کے امتزاج کا مجموعہ ہے، اور ایسے حق اور باطل آپس میں مکس اپ ہو چکا ہے کہ ان دونوں میں تفکیک ایجاد کرنا، جدائی ایجاد کرنا، تمیز ایجاد کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور ہر کسی کی یہ علمی صلاحیت موجود نہیں ہوتی ہے کہ وہ ان میں فرق کو ایجاد کرے۔ لہٰذا بنیادی طور پر اگر کوئی انسان کسی دین میں تحریف کو مشاہدہ کرتا ہے تو اس تحریف کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس دین میں موجود تمام کے تمام مطالب باطل ہوں گے اور تحریف شدہ ہوں گے۔ نہیں، ان ادیان میں درست مطالب بھی موجود ہیں جو غیر تحریف شدہ ہیں، اور باطل مطالب بھی موجود ہیں جو تحریف شدہ ہیں، مسخ شدہ ہیں، تبدیل شدہ ہیں۔ لہٰذا ہمارے عقیدے کے مطابق دین مسیحیت، دین یہودیت یہ دونوں نسخ شدہ دین ہیں۔ لہٰذا ہمارے پاس اس وقت جو تورات یا انجیل موجود ہے ان دونوں کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان دونوں کتابوں میں جو مطالب موجود ہیں وہ سب کے سب باطل مطالب ہیں۔ نہیں، ان میں درست مطالب اور غیر تحریف شدہ مطالب بھی موجود ہیں، اور نادرست مطالب کی مقدار بھی بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا انسان کو جامع اور کامل دستور پر عمل کرنا چاہیے جو قرآن مجید ہے۔ لہٰذا بطور مثال آیت اللہ مصباح یہاں فرما رہے ہیں کہ جیسا کہ آپ مشاہدہ کریں کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 میں خداوند متعال نے قصاص کے حکم کو بیان کیا ہے، اور یہ حکم جو سورہ مائدہ میں قصاص کا حکم آیا ہے یہی حکم خداوند متعال نے تورات میں بھی بیان کر دیا ہے۔ لہٰذا خداوند متعال اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، یعنی ہم نے اس قرآن سے پہلے ان کے لیے اسی قانون قصاص کو تورات میں بھی ان کے لیے نقل کر دیا تھا، اور وہ قانون کیا تھا کہ ان النفس بالنفس والعین بالعین، کہ جان کے بدلے میں جان ہوگی، آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہوگی، والانف بالانف، ناک کے بدلے میں ناک ہوگا، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے میں کان ہوگا، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے میں دانت ہوگا، والجروح قصاص، اور اسی طرح سے زخموں کا برابر بدلہ لیا جائے گا اور انتقام لیا جائے گا۔ فمن تصدق بہ فہو کفارۃ لہ، اور اگر کوئی اس قصاص کو اللہ کی خاطر معاف کر دیتا ہے
تو یہ معاف کرنا اس کے گناہوں کا اس کے لیے کفارہ شمار ہوگا۔ تو پس عزیزان محترم، یہاں خداوند متعال نے قرآن مجید میں جو قصاص کا حکم بیان کیا ہے، اس حکم کو در واقع قرآن سے پہلے خداوند متعال نے تورات میں بھی بیان کر دیا تھا۔ پس اگر تورات میں یہ قصاص کا مطلب موجود ہے تو اس کا مطلب ہے اس مطلب میں تحریف ایجاد نہیں ہوئی ہے، یہ قرآن میں بھی ہے اور تورات میں بھی ہے۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم تورات کی طرف رجوع کریں؟ ہم قرآنی مطلب کی طرف رجوع کرتے ہیں جو تحریف شدہ نہیں ہے، چونکہ اگر انسان تورات کی طرف رجوع کرے گا، ایک مطلب کو تورات سے لے گا، تو پھر انسان میں ترغیب ایجاد ہوگی کہ تورات کے باقی مطالب کی طرف بھی توجہ دے اور ان مطالب کو بھی اخذ کرنا شروع کرے۔ لہٰذا ایسے مطالب کو معاشرے میں رائج کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو دین بدھزم کی طرف اور اس کے اندر موجود حقائق کی طرف متوجہ کیا جائے، تاکہ انسان جب ان مذاہب میں کسی وظیفے پر عمل کرے اور اس کی صداقت اور اس کی اہمیت کو درک کر لے، تو انسان یہ سمجھنا شروع کر دے گا کہ شاید یہ دین بدھزم، دین زرتشت جو ہے یہ بالکل درست ہے۔ جیسے آیت اللہ مصباح فرما رہے ہیں کہ دین زرتشت کے 3 کلمات ایسے ہیں جو ان کے بنیادی کلمات شمار کیے جاتے ہیں، اور اسلام بھی ان بنیادی کلمات کی تائید کرتا ہے، اسلام بھی ان کی ترغیب دلاتا ہے۔ مثلا پہلا کلمہ ان میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انسان کا جو کلام ہے، جو اس کی گفتار ہے، وہ اچھی ہونی چاہیے، یعنی صدق گفتاری، انسان کو راستگو ہونا چاہیے، انسان کو صادق ہونا چاہیے، انسان کو اچھا گفتار، اچھا کلام کرنے والا، اچھا گفتگو کرنے والا، جو صداقت پر مشتمل کلام ہو، انسان کو ایسی صفت کا حامل ہونا چاہیے۔ دوسرا مطلب جو دین زرتشت میں بیان کیا جاتا ہے وہ نیک عمل ہے، یعنی انسان کو نیک عمل کا مالک ہونا چاہیے۔ اسلام بھی تو یہی کہتا ہے کہ انسان کے اعمال حسنہ ہونے چاہیے، اعمال سیئہ نہیں ہونے چاہیے۔ اور تیسرا مطلب جو دین زرتشت میں بیان کیا جاتا ہے وہ انسان کی اچھی سوچ سے متعلق ہے، کہ انسان کے افکار، انسان کے نظریات، انسان کی آئیڈیالوجی پازیٹیو ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے، انسان کو سلجھا ہوا انسان ہونا چاہیے۔ تو اسلام بھی تو انسان کو اسی چیز کی طرف ترغیب دلاتا ہے۔ تو اگر دین زرتشت میں موجود ان کے شعار، یہ جو 3 بنیادی کلمات ہیں، یہ حق پر مشتمل ہیں، تو ہم ان کا انکار نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ اسلام بھی انہی نکات کی ترغیب دلاتا ہے۔ لیکن ہم ان نکات کو دین زرتشت سے نہیں لیں گے بلکہ دین اسلام سے لیں گے، چونکہ دین اسلام جامع تر اور کامل تر دین ہے۔ پس خلاصہ مطلب اس سوال کا جواب کہ ہم اگر دوسرے مسالک سے جو غیر الہی مسالک ہیں ان میں موجود عرفانی نظریات کو اگر ہم ان مسالک سے، ان مکاتب سے دریافت کرنا چاہیں، اخذ کرنا چاہیں، ان پر عمل کرنا چاہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو یہاں آیت اللہ مصباح فرما رہے ہیں کہ ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں جو ایک کامل اور ایک جامع آئین اور جامع دستور ہے۔ اس میں کسی قسم کے شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے کہ اسلام خداوند متعال کا پسندیدہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ لہٰذا اسلام نے اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کا جو راستہ انسان کے لیے بیان کیا ہے وہ جامع ترین راستہ ہے، کامل ترین راستہ ہے، اللہ کا پسندیدہ ترین راستہ ہے۔ تو پھر ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم غیر الہی ادیان کی طرف رجوع کریں اور ان ادیان میں موجود مطالب حقہ کو تلاش کرنے کی کوشش کریں؟ وہاں ہمیں جستجو کرنا ہوگی، تلاش کرنا ہوگی کہ کون سا مطلب حق ہے، کون سا مطلب باطل ہے۔ حق والے مطلب کو ہم نے لینا ہے، باطل والے مطلب کو نہیں لینا ہے۔ اب جب ہمارے لیے معلوم نہیں ہو پائے گا کہ حق کون سا ہے، باطل کون سا ہے، تو ہم شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ جہاں انسان کو شک ہو رہا ہے، انسان اس سے دوری اختیار کرے، اعراض اختیار کرے، اور انسان کے پاس جو جامع اور کامل دستور موجود ہے دین اسلام کی صورت میں، عاقلانہ روش یہ ہے کہ انسان مشکوک اور مشتبہ
جو حق اور باطل کے درمیان جو امتزاج شدہ مشکوک نظریات ہیں، مشکوک مذاہب ہیں، مشکوک آئیڈیالوجیز ہیں، مشکوک مذاہب ہیں، ان سے دوری اختیار کرتے ہوئے انسان دین کامل کی طرف رجوع کرے، یہ عقل انسان کو حکم دیتی ہے۔ لہٰذا آیت اللہ مصباح اس پہلے سوال کا کچھ اس انداز میں جواب دیتے ہیں۔ آگے مزید 2 سوالات جسے ہم کل کی گفتگو میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا سوال یہاں جو کل کی گفتگو میں بیان کیا جائے گا وہ درواقع اس انداز میں ہے کہ کیا عرفان صرف علماء دین اور روحانیت کی انحصاری پراپرٹی ہے، یعنی صرف علماء کے پاس ہے اور غیر عالم عرفان تک نہیں پہنچ سکتا، عارف کامل نہیں بن سکتا، اور اسے اگر عارف کامل بننا ہے تو اسے علماء کے جو دامن تھامنا ہوگا، علماء سے متمسک ہونا ہوگا، فقہا سے متمسک ہونا ہوگا، اور فقہا کے آگے جو ہے وہ تحصیل کرنا ہوگا، سیکھنا ہوگا اور ان سے جو ہے وہ لینا ہوگا۔ ایسا انحصار عرفان میں کیوں ہے؟ عرفان میں غیر روحانی اور غیر علماء اور غیر ملبس افراد ایک عارف کیوں نہیں بن سکتے؟ کیوں عرفان صرف فقہا اور عرفاء کے انحصار میں موجود ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کے لیے ہم نے یہ بیان کیا کہ وہ خدا تک اگر پہنچنا چاہتا ہے تو عرفان صحیح اور حقیقی اسلامی میں یہ بیان کیا گیا کہ وہ عرفان فطرت کے مطابق ہونا چاہیے، وہ عرفان جامع ہونا چاہیے، وہ عرفان شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور جامعیت میں ہم نے بیان کیا کہ وہ عرفان انسان کے تمام وجودی ابعاد پر مشتمل ہونا چاہیے اور انسان کی تمام وجودی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ عرفان انسان کو خداوند متعال کی طرف سیر دلائے، خداوند متعال کی طرف انسان کو لے جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان اپنے اعمال میں جامعیت اختیار نہیں کر سکتا، یعنی یہ جامعیت کا حامل نہیں ہو سکتا، تو کیا انسان کا وظیفہ ہے؟ انسان کو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا بعض اعمال کو انجام دے اور بعض اعمال کو ترک کر دے چونکہ جامعیت وہ اختیار نہیں کر سکتا؟ کیا انسان کا ایسا وظیفہ ہے؟ کل کی گفتگو میں انشاءاللہ ان 2 سوالات کا تفصیلی جواب آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں صحیح عرفان اسلامی کو تلاش کرنے میں ہماری مدد فرمائے، ہمیں اسلام کی حقیقی روح جو عرفان اسلامی ہے اسے روشناس کروائے، اس کی طرف راغب کروائے اور صحیح عرفان ناب پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام الرؤوف کی بارگاہ میں نائب زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔